ایک مرتبہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے مقام پر جلوہ افروز تھے اور آپ وضو بنانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اچانک ایک بوڑھی عورت روتے چلاتے ہوئے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس دور کا جو حاکم وقت تھا اس نے ایک بے گناہ بے قصور شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی تھی۔ یہ بوڑھی عورت انہی کی والدہ تھی جس شخص کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ چنانچہ وہ بوڑھی عورت سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے دست ادب جوڑ کر کہنے لگی، حضور ہم پر رحم فرمائیے، ہماری امداد کیجیے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بولیے کیا بات ہے؟ اس بوڑھی عورت نے فرمایا، سرکار حاکم وقت نے میرے بیٹے کو بے گناہ اور بے قصور ہی پھانسی کی سزا سنا دی ہے، آپ جلدی چلیے نہیں تو وہ اسے پھانسی دے دیں گے۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، نہ کہ اس کا کوئی قصور ہے، لیکن حاکم وقت نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی ہے، حضور ہم پر رحم کیجیے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فوراً کھڑے ہوئے اور اپنا عصا مبارک لے کر اس عورت کے ساتھ چل دیے۔ بہت سے صوفی اور خادم آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ سبھی لوگ وہاں سے حاکم وقت کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور آپ کے ہمراہ لوگ راستے میں ہی تھے۔ ادھر مظلم کو پھانسی دی جا چکی تھی، یعنی ادھر اس بے گناہ کو پھانسی دی جا چکی تھی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور ان کے ہمراہ لوگ جیسے ہی وہاں دربار حاکم میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کو پھانسی دی جا چکی ہے اور وہ مر چکا ہے، اور جیسے ہی اس شخص کی ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا مر چکا ہے تو وہ بڑی رونے پیٹنے لگی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کے قریب جا کر اپنے عصا مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے مظلوم، اگر تو بے قصور قتل کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا اور نیچے چلا آ۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا بس اتنا فرمانا تھا کہ وہ شخص زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی بخش دی اور وہ نیچے اتر کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر جھک گیا۔ وہاں کے دربار کے سارے لوگ اور حاکم وقت خود یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، ایک انسان جو مر چکا ہے وہ کیسے زندہ ہو گیا۔ لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ اولیاء اکرام اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اگر اپنی زبان سے کچھ فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان کی بات خالی نہیں جانے دیتا۔ وہ شخص قدموں پر سے اٹھا، اس کی ماں اور ان دونوں نے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اپنے گھر کو چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے سیرت خواجہ غریب نواز کتاب۔ تو دوستو یہ ہے ہمارے اور آپ کے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان۔ دوستو جب اولیاء اللہ کی زبان سے جب کوئی کلام نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے، ان کی بات اللہ تعالیٰ خالی نہیں جانے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنا سب کچھ رائے خدا میں فنا کر چکے ہوتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں ختم کر چکے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیسے محبت نہ کرے۔ واقعی سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان نرالی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں تمام اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔